بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر رمضان مبارک کی اس اہم ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان گلفراز صدیقی آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں کہیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے کچھ ایسے مسائل اور کچھ ایسے واقعات مسلمانوں کے لیے خوشخبری کے جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان میں سے ایک غزوہ بدر بھی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی مدد سے مسلمانوں کو ایک خوشی ملی ہے، اور اس خوشی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیلیبریٹ کیا، اور اس خوشی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنایا، اور آج رہتی دنیا تک ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس کردار کو جو غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام نے پیش کیا آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے آج کا یہ عنوان ہم نے رکھا ہے کہ غزوہ بدر سے متعلق بہت ساری پیچیدہ باتیں جو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ایک نئے مہمان بلکہ آج ہمارے جو ہوں گے وہ ہیں جناب اسامہ فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا اور ہمارے پروگرام میں اپنی شرکت کی۔ یقیناً آپ حضرات جانتے ہوں گے، یہ جانی پہچانی شخصیات میں سے ہیں۔ ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ غزوہ بدر سے متعلق ان کا ایک بہت وسیع مطالعہ ہے اور اسٹڈی ان کی بہت زیادہ ہے، غزوہ بدر سے متعلق اکثر مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے آج ان سے ہم نے ٹائم لیا، ان کو بلایا یہاں تاکہ ان سے ہم کچھ سوالات کریں اور آپ کے سوالات بھی اس پروگرام کے اندر ہم شریک کریں۔ اور سوالات کا طریقہ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، ایک بار پھر ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں آج فالو کیا ہے، آج ہمیں دیکھا ہے، ان کے لیے پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی میسج کے ذریعے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے مہمان ہوں گے ان سے ہم سوال پوچھیں گے، آپ کا سوال ان کو دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے جو فین پیج، ہمارا البشرا فاؤنڈیشن کا فین پیج ہے، اس پر اپنا میسج چھوڑیں گے، آپ کے میسج کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو ہماری اسکرین پر ایک نمبر چل رہا ہوگا، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غزوات تو بہت سارے ہیں، تو اس میں غزوہ بدر کا جو ہے نا ایک نام، یعنی منسلک ایک نام رکھا گیا ہے، تو یہ بدر کیا چیز ہے؟ بدر یعنی غزوہ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بدر ایک کنویں کا نام ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے۔ یہ کنویں کی نام کی وجہ سے اس گاؤں کا نام جو ہے بدر ہے، اور غزوہ بدر اس گاؤں کے قریب ہی ایک میدان میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں مجھے کہ بدر مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ قریب ہے یا تو فاصلے ہے؟ نہیں، یہ فاصلے پر ہے، مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ ٹھیک، مدینہ اور بدر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً مولانا صاحب یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی کام چھوٹا سا کام ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کہیں لڑائی ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، یا کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پروگرام مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو رمضان سے متعلق چل رہی ہے، تو رمضان کے علاوہ جو ایام ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کے علاوہ کرتے ہیں، تو ایک وجہ ہے رمضان۔ تو غزوہ بدر کی بھی کوئی وجہ تھی؟ کیا وجہ پیش ہے؟ غزوہ بدر کی وجہ یہ تھی، کفار ویسے ہی مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو کفار جو ہے مسلمانوں کے اور زیادہ مخالف ہو گئے، طرح طرح کے ان کو مصیبتیں ڈالنے لگے، تو مسلمان بہت پریشان تھے اس وجہ سے کہ کفار ہجرت کرنے کے باوجود بھی ہم مدینہ میں آ گئے، ان کا شہر ہم نے چھوڑ دیا، سب کچھ کر دیا، اس کے باوجود جو ہے یہ ہم پر مصیبتیں اور ظلم وغیرہ ڈال رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے تدبیر سوچی کہ ویسے ہی کفار کا جو لشکر ہوتا ہے، اس کا جو تجارتی قافلہ ہوتا ہے، یہاں مدینے سے گزر کر وہ شام کی طرف جا رہا ہے، تو ہم ایسی تدبیریں سوچیں اور اپنائیں کہ ان کے لشکروں کو ہم روکیں، ان کے قافلوں کو ہم روکیں، تاکہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں ہمارے ایک ڈر پیدا ہو، تاکہ وہ ہمیں نقصان دوبارہ نہ پہنچائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے مسلمانوں نے یہ تدبیر سوچی کہ ابو
ابو سفیان جو ہے وہ کفار کا سردار ہے، وہ یہاں مدینے سے مکہ سے شام اپنا تجارتی قافلہ لے جایا کرتا تھا، تو مسلمانوں نے یہ تدبیر سوچی کہ اس کے قافلے کو ہم روکیں گے۔ تو جب ابو سفیان یہاں سے شام گئے، شام سے جب واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے یہ تدبیر سوچی، آپ علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے یہ پلاننگ کی ہے، ہم نے یہ تدبیر سوچی ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے آ رہا ہے ہم اس کو روکیں گے تاکہ کفار کو اس سے زیادہ نقصان ہو، کیونکہ قریش مکہ جو تھے ان کا زیادہ سے زیادہ جو وہ معیشت ہوتی تھی وہ تجارت سے ہوتی تھی، ہم ان کی تجارت کو روکیں جس کی وجہ سے ان کے دل میں ہمارا وہ ڈر پیدا ہو، آئندہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح نہ کرے۔ تو ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں جس راستے سے گزروں گا اس راستے میں آپ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کھڑے ہیں اور وہ ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے۔ تو ابو سفیان نے جو ہے وہ وہاں ایک قاصد بھیجا ابو جہل کے پاس، یعنی مکہ ایک قاصد بھیجا کہ جو ہے ہمارے قافلے پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے، لہٰذا ہماری مدد کی جائے۔ اس نے یہ قاصد بھیجا اور پیچھے سے سمندری کنارے سے وہ اپنے مکہ کی طرف چل دیے۔ وہاں سے ابو جہل جیسے ہی خبر پہنچی وہ اپنا 1000 کا لشکر جو ہے لایا اور وہاں سے سفر شروع کیا۔ تو آپ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ وہاں ابو سفیان جو یہاں سے نکل پڑے، وہاں سے جو ہے ابو جہل اپنے 1000 کا لشکر بڑی تعداد میں جو ہے وہ کفار ہمارے اپنے جو ہے وہ تجارتی قافلہ ہے اس کے بچاؤ کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ بدر کا جو یہ واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ یہی تھی تاکہ مسلمان جو ہے وہ کفار کے وہ مصیبتوں سے باز آ جائیں، اور یہی وجوہات تھی غزوہ بدر کے پیش آنے کی۔ ناظرین آپ نے سنی غزوہ بدر کی وجہ کیا پیش آئی، کہ غزوہ بدر کا جو حضرت نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہر ایک انسان جب اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو دشمن اس کے ویک پوائنٹ جو اس کا کمزور پہلو ہوتا ہے اس پر جو ہے نا وہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کے مضبوط چیز کو جو ہے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اس کی مضبوطی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یقیناً اس کو گرانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے سب سے پہلے کفار نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس سمجھنے کے کاروبار کی طرف جو ہے ایک نگاہ دوڑائی، یا صحابہ کرام نے بھی جب کفار کے خلاف جو ہے نا یہ لڑائی کا اعلان ہوا تو اس کے بعد صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ سب سے پہلے کفار مکہ جو قریش میں بڑے بڑے سردار ہیں کافر ہیں، تو ان کا جو تجارتی مال ہے اس کو ہم روک لیں، اس پر ہم قابض ہو جائیں تاکہ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو لڑنے کی کوشش کرتے ہیں پوزیشن میں آتے ہیں یہ باز آ جائیں۔ تو یہ وجہ تھی جیسے حضرت نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ تو اس کے ساتھ یہ بتائیں بدر میں جب اسلامی جو لشکر گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، تو ان کی جو ہے پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا وہاں جا کر، کیونکہ ایک خوف تھا۔ دیکھو ایک طرف 1000 کا لشکر بے مال سامان کے، ان کے پاس سب کچھ موجود، آلات موجود تھے، لیکن لڑنے کا وہ سامان جو یقین جن کو آلات کہا جاتا ہے اس وقت کے جو نا نیزے تھے یا پھر تیر اندازی تھی یا پھر خنجر وغیرہ تھے، صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، تعداد میں بھی کم تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بظاہر جب انسان کسی دشمن کو دیکھتا ہے اتنا پاورفل تو گھبرانا تو لازمی سی بات ہے، اس کے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، گھبرانا تو اصولی بات ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام یقیناً کچھ ایسی کیفیت ہوگی کہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے اور ہمارے پاس آلات بھی نہیں ہے، تو وہاں کیا دیکھا صحابہ کرام نے کہ ان کے اندر ایک تسلی سی پیدا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جب آپ علیہ السلام ابو سفیان کے قافلے پر حملے کی غرض سے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ روحہ کا مقام تھا، وہ بدر کا مقام نہیں تھا۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ کفار مکہ جو ہے ابو جہل کی اس میں قیادت میں ہم سے لڑنے کے لیے، یعنی کہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے ہماری طرف بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہاں روحہ کے مقام سے جو ہے وہ بدر کی طرف سفر کیا۔ جب اسلامی لشکر یعنی کہ آپ علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب روحہ سے بدر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم سے پہلے کفار پہنچ چکے اور کفار نے بہت اچھی جگہ پکڑی ہوئی ہے۔ جنگی ماہرین جو ہے اس بات کو پہچانتے ہیں کہ کون سی زمین جنگ کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے، تو انہوں نے بہت اچھی جگہ پکڑی ہوئی تھی اور مسلمانوں کے حصے میں جو ہے وہ ریت والی جگہ آئی تھی، ریتیلی زمین آئی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریتیلی زمین میں گھوڑوں کا دوڑنا اور گھوڑوں کا چلنا اور انسانوں کا خود چلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام جب وہاں پہنچے انہوں نے یہی دیکھا کہ کفار ہم سے پہلے پہنچ گئے، ایک بار۔ دوسری بار انہوں نے یہ دیکھی کہ وہ جو جگہ تھی بدر کی جہاں جنگ لڑنی تھی وہاں کفار نے بہت اچھی جگہ پہلے سے قبضہ کر لی تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو جگہ تھی وہ بہت خراب جگہ تھی، یعنی
جنگ کے اعتبار سے بہت خراب جگہ تھی. تب جب صحابہ کے یہ جب پہنچی، جب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے حصے میں وہ بہت غم زدہ ہوئے کہ جنگی اعتبار سے جو ہے یہ بہت غلط جگہ ہے اور صحیح جگہ بھی نہیں ہے، کہ اس میں تو نہ ہم صحیح چل سکتے ہیں نہ ہماری جو سواریاں ہیں وہ صحیح چل سکتی ہے، تو اس پر وہ بہت غم زدہ ہو گئے تھے. تو یہی چیز تھی جب وہ بدر کے مقام پر جب صحابہ گئے تھے تو ہم نے یہ چیز دیکھی. ناظرین، ہمارا پروگرام آج کا غزوہ بدر سے متعلق ہے. غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا. جب غزوہ بدر کا اعلان ہوا کہ کفار نے جب اعلان کر دیا مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اللہ کے رسول کو جب اعلان جنگ کی جو ہے ایک دھمکی دے دی تھی، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت بہت عجیب سی تھی. چونکہ 313 صحابہ کرام جو ہے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے، تو اس وقت صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی وہ بہت زیادہ عجیب سی تھی. تو لیکن چونکہ اللہ کی مدد آپ کے سامنے یقیناً جس حوالے سے بھی ہم سوال کریں گے، تو اللہ کی مدد تھی صحابہ کرام کے ساتھ. اور آج تک جو ہے نا مسلمان اس کو یاد کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں کفار کو شکست دی. یہ صرف اور صرف صحابہ کرام کا ایمان تھا. اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے مدد نازل فرمائی اور وہ یہ سب واقعات ہوئے. تو یقیناً آپ نے اس پروگرام کو اس طریقے سے سننا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ ایمان پیدا ہو جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا. مولانا صاحب، آج کا سب سے پہلا سوال خالد کا ہے. خالد سوال کرتے ہیں کہاں سے ہیں یہ تو نہیں بتایا انہوں نے. میسج کے اندر انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا. سلام کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر سے متعلق قرآن مجید کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا اعلان کر دیا تھا پہلے سے ہی، اللہ کے رسول کو پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا. تو وہاں جب غزوہ بدر کا جو معرکہ ہوا تو اس وقت صحابہ کرام نے کس انداز میں جو اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھا، یا اللہ کی مدد کو کس طرح جو ہے نا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جگہ کے حوالے سے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی مدد کی، سب سے پہلے تو جگہ کے حوالے سے مدد کی. فوراً بارش نازل ہوئی. جب بارش نازل ہوئی تو جب بارش خوب برسی تو جو کفار کی جگہ تھی وہ خراب ہو گئی، اس میں کیچڑ پیدا ہو گئی، اور مسلمانوں کی جگہ تھی وہاں ریت دب گئی. اور جو ہے حضرات صحابہ کرام جو اسلامی لشکر تھا انہوں نے اپنے جو برتن تھے پانی بھر دیا اور ایک کنواں سا کھودا جس میں پانی جمع کیا. تو یہ جگہ کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت ہوئی. ایک خوب بارش ہوئی، وہ جگہ جو تھی ریتلی زمین تھی جہاں چلنا دشوار تھا، وہ جگہ جو ہے پانی برسنے کی وجہ سے، بارش برسنے کی وجہ سے وہ جگہ دب گئی. ایک تو مدد یہ ہوئی. دوسری مدد یہ ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خود فرماتے ہیں کہ ہم اتنی قلیل تعداد میں تھے، یعنی 313 کا لشکر تھا اور ہمارے پاس جنگی سامان اور آلات بھی بہت کم تھے، اور دوسری طرف جو کفار تھے وہ 1000، ایک روایت میں آتا ہے کہ 950، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 کی کثیر تعداد میں وہ لشکر تھا، اور ان کے پاس کثیر تعداد میں جنگ کے آلات وغیرہ بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ دونوں طرف سے جب جنگ چھڑی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس طرح پائی کہ ہم جو ہے کسی کافر کو مارنے کے غرض سے جب آگے بڑھتے تھے، اپنی تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی، ہم ہاتھ جب اٹھاتے تھے کسی کافر کو مارنے کے لیے، ہاتھ ہمارا فضا میں ہوتا تھا، اس کافر کی گردن پہلے گر چکی ہوتی تھی. یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے فرشتوں کو آسمان سے اتارا، نازل فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی. 313 کا قریب جو تعداد ہے انہوں نے 1000 کو کس طرح گرایا اور شکست. آج کا ہمارا پروگرام کا دوسرا سوال یہ ہے، لشکر اسلام مدینہ سے جنگ کے لیے کون سی تاریخ کو روانہ ہوا؟ یہ 2 ہجری 12 رمضان المبارک. 12 رمضان المبارک کو آپ علیہ السلام نے جو تدبیر کی تھی کہ ہم اس کے لیے جائیں گے، جو مدینہ سے مکہ سے جو قافلہ جا رہا ہے اس پر وار کرنے کے لیے تدبیر جو سوچی تھی، 12 رمضان المبارک 2 ہجری کا واقعہ ہے، وہاں سے روانہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بدر کی طرف. اور بدر کی طرف جب روانہ ہوئے تو بدر کے مقام پر پہنچے کب تھے، یعنی کتنا ٹائم لگا تھا وہاں تک؟ 12 رمضان المبارک کو جب اسلامی لشکر وہاں سے نکلا، روانگی 12 رمضان المبارک کو ہوئی، پہنچے 17 رمضان المبارک کی شب میں. یعنی اگلے دن 17 رمضان المبارک تھی، اس سے پہلے یعنی پیر والے دن عشاء کے وقت پہنچے. یعنی اگلے دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اس سے قبل ایک رات کو پہنچے بدر کے مقام پر.
ناظرین ہمارا پروگرام جاری رہے گا. آپ کے سوالات کو انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. ٹرائی کریں سیف گارڈ لیکوڈ ہینڈ سوپ. ایک ڈراپ میں فائدے 3, ایک ڈراپ ختم کرے جراثیم, ایک ڈراپ جھاگ بنائے بہترین, ایک ڈراپ سے ہاتھ ہو جائے سافٹ اینڈ کلین. سیف گارڈ لیکوڈ ہینڈ سوپ کے ایک ڈراپ سے جراثیم ختم, ڈھیروں جھاگ اور سافٹنس. سیف گارڈ پاکستان's بیسٹ اینٹی بیکٹیریل سوپ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام غزوہ بدر سے متعلق سوالات اور اس کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے ہمارے مہمان اسامہ فاروقی صاحب سے. حضرت یہ بتائیں, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ 12 رمضان مبارک کو غزوہ بدر کے لیے جو ہے نا اسلامی لشکر روانہ ہوا بدر کے مقام کی طرف, تو یہ بتائیں کہ لڑائی کب لڑے گی؟ جب اسلامی لشکر بدر کو پہنچا, بدر کے مقام پر 17 رمضان المبارک کی شب میں پہنچا, پیر والے دن عشاء کی نماز کے وقت یعنی عشاء کے وقت پہنچا, تو اگلے ہی دن یہ جنگ لڑی گئی بدر کی, یعنی 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ لڑی گئی. اگلے ہی دن شروع ہوئی, رات کو پہنچے تھے, رات قیام کے بعد اگلے دن صبح ہی یہ جنگ شروع ہو گئی 17 رمضان المبارک. ٹھیک ہے. محمد سلمان فرام کراچی, مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بھائی مولانا صاحب نے آپ کے سامنے بتا دیا, مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں 313 تھی. اگر آپ پھر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ بتا دیں. مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل یعنی 313 ہی تھی. ٹھیک ہے. اس سے اگلا سوال کہ 313 مسلمان تھے اور وہاں ایک کثیر تعداد اور ایک لشکر تھا, تو یقیناً اس وقت قبیلے تھے بہت سارے, جیسے آج کل ہماری قومیں ہیں. ٹھیک ہے, قومیت آج کل کی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچ ہے اور یہ پٹھان ہے. تو اس طرح وہاں چونکہ صحابہ کرام کے دور میں بھی قبیلے تھے, تو یہ جو 313 جو مسلمان تھے صحابہ کرام تھے, یہ کون کون سے قبیلے سے تھے؟ کیا ان کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ یہ 313 کی جو تعداد تھی اسلامی لشکر کی, اس میں سے 86 جو ہیں یہ انصار میں سے تھے اور باقی جو ہے یہ مہاجرین میں سے. یہ 86 انصار میں سے, باقی مہاجرین میں سے. مہاجرین میں سے 2 قبیلے تھے, قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. یہ 2 قبیلے تھے, اس کے علاوہ اور قبیلے نہیں تھے. یعنی کہ 2 ہی لوگ تھے, انصار اور مہاجرین. انصار کی تعداد 86 تھی, باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مہاجرین ہی تھے. اس میں سے 2 ہی قبیلے وہ اس جنگ میں شریک ہو سکے. آج کے وہ سوال ہم شامل کرتے ہیں انابیہ فرام کراچی, یہ بھی کراچی سے ہے. انابیہ بہت شکریہ. یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس آلات موجود نہیں ہیں, اور آپ نے ابھی گفتگو آپ کی سن رہی ہوگی وہ, تو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام جب خنجر اٹھاتے تھے تو اٹھانے سے پہلے ہی, مارنے سے پہلے, وار کرنے سے پہلے ہی کفار گر جاتے تھے, یعنی اللہ فرشتے بھیجتے تھے. تو یہ جو سامان تھا اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ وہ سامان کیا تھا, سامانی جنگ کی تفصیل یعنی کیا ہے. مسلمانوں یعنی اسلامی لشکر کے پاس انتہائی قلیل آلات جس جنگ کے حوالے سے, اس میں سے 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے اور 2 سے 3 تلواریں تھیں. یعنی انتہائی قلیل ان کے پاس سامان جنگ تھا, بہت ہی قلیل تھا. 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, کیونکہ وہ جنگ کی غرض سے آئے نہیں تھے. جنگ کی غرض سے وہ آئے نہیں تھے, وہ تو ایک بڑا دعویٰ مارنے آئے تھے, اور دوسرے الفاظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو تجارتی قافلہ تھا, تو اس کے بعد ہی جو ہے جنگ کی غرض سے آئے نہیں, تو ان کے پاس اتنی قلیل تعداد میں سامان تھا. صرف 2 تلواریں تھیں اور کسی کے پاس کچھ خنجر وغیرہ تھی, باقی 2 تلواریں تھیں, جو روایات میں یہ بات مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت یہ بتائیں, جیسے عموماً سنت بھی یہی ہے, غالباً آپ نے شاید تائید بھی کریں گے, اگر غلط ہوا تو آپ مجھے روکیں گے کیونکہ آپ کے سامنے بولنا مناسب بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے سنا یہ ہے کہ پروگرام یہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی, ٹھیک ہے, 313 آپ کے سامنے, تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ 2 یا 3 بندے ہوں تو آپ کسی کو اپنا بڑا مقرر کر دیں. راستے میں چلتے ہوئے آپ سفر میں جائیں گے تو آپ کسی کو اپنا بڑا امیر. جی, تو وہاں مسلمانوں کا امیر کون تھا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کفار کی طرف سے جو نمائندگی کر رہا تھا وہ کون تھا؟ مسلمانوں کا جو امیر, چونکہ یہ غزوہ تھا, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے, بذات خود شریک تھے. تو مسلمانوں کے جو سپہ سالار, جو امیر, جو قائد اور جو رہبر تھے, وہ آپ علیہ السلام بذات خود بھی تھے.
اور کفار کی طرف سے کفار کے سردار جو بڑے سردار ہیں ابو جہل وہ کفار کی نمائندگی اور رہبری کر رہے تھے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ کسی جماعت کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے تو دیکھو بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کے اندر، بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو ہے نا اس کمیٹی کا بڑا ہوتا ہے، تو وہ کسی خاص پر اعتماد کرتا ہے، تو پھر وہ اس اپنے جو اس کا پرچم ہوتا ہے، جماعتی پرچم ہوتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے۔ مثال پاکستانی کو یہ تو وہ اس میں سے جو ہے کسی جرنیل کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے وزیر اعظم ہیں یا آپ کے جو ہے سپاہی سالار ہیں، تو اس وقت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپاہی سالار تھے اور وہ ہی جو ہے نا نمائندگی کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اسلامی پرچم جو تھے وہ کس کو دیے، یعنی جھنڈے کس کے پاس تھے؟ اسلامی جو علم تھے، پرچم تھے، وہ آپ علیہ السلام نے 3 صحابہ کو دیے تھے۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو سب سے بڑا پرچم تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پرچم جو چھوٹا پرچم تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی۔ اس کے بعد تیسرا جو پرچم تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ یہ 3 پرچم تھے جو آپ علیہ السلام نے اسلامی پرچم جو تھے یہ تینوں صحابہ یعنی حضرت سعد بن معاذ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ کو یہ اسلام کے عالم میں پرچم اس جنگ میں دیے۔ تو یہ بتائیں اس جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ اتنا انسان جب لڑائی کرتا ہے یا کوئی کسی قسم کی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کوئی اخذ ہوتا ہے، نکلتا ہے اس سے، تو وہ کیا نتیجہ نکلا اس غزوہ بدر کا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کفار اپنی تعداد کو دیکھ کر بڑے غرور میں تھے کہ ہماری 1000 کی کثیر تعداد ہے، ہم تو آج مسلمانوں کو جو ہے یہ قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اور مسلمان 313 کی قلیل تعداد میں تھے، اور کیونکہ انہیں یقین تھا اور ان کا ایمان بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت مدد اور نصرت ضرور کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جب مدد اور نصرت کی، مسلمانوں کے حصے میں فتح اور کفار کے حصے میں شکست آئی۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہی نکلا کہ کفار کو انتہائی ذلت کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جب یہ شکست ہوئی تو اس میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس میں ابو جہل جو خود رہبری اور رہنمائی فرما رہے تھے، کفار کے جو بڑے تھے ابو جہل وہ بھی مارا گیا، اور صرف ابو جہل نہیں، کفار کے 11 بڑے سردار تھے وہ بھی اس میں قتل ہوئے، 70 کے قریب کفار اس میں قتل کیے گئے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ کفار کو انتہائی ذلت کے ساتھ اس جنگ میں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک، تو جیسے ابھی کچھ وقت پہلے کسی کا سوال تھا کہ کسی نے سوال کیا تھا، کوئی ناظرین تو اس نے سوال یہ کیا تھا کہ جنگ کے اندر کون کون قبیلے شہید ہوئے تھے، تو آپ نے تفصیل میں بتایا کہ مہاجر اور انصار، ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ بتائیں اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کے ان 2 قبیلوں میں سے، انصار اور مہاجر میں سے کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں؟ ٹوٹل کتنے ہوئے، اور انصار میں سے کتنے ہوئے اور نصارہ میں سے کتنے؟ اس جنگ میں یعنی غزوہ بدر میں جو ہے جب جنگ ہوئی کفار کے ساتھ تو اس میں کل 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم شہید ہوئے، چونکہ 2 تو صحابہ کے وہ جماعتیں تھیں، ایک انصار اور ایک مہاجرین کی۔ انصار کی 6 صحابہ شہید ہوئے، باقی 8 صحابہ مہاجرین میں سے شہید ہوئے، یعنی کل مسلمان جو اس جنگ میں شہید ہوئے وہ 14 صحابہ کرام کی تعداد روایت میں آئی۔ ٹھیک، تو جنگ کے اندر ہم نے دیکھا، ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، پروگرامات دیکھتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اگر جب آپ غالب آ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب لڑائی جھگڑے فساد کرنا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو قید کر دیتے ہیں، اس سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دور کے اندر اور اللہ کے رسول کے دور کے اندر بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو اس غزوہ کے اندر بھی کیا کفار کو قید کیا گیا ہے؟ جی، کفار کچھ قید کیے گئے ہیں، تو اگر کیے گئے ہیں تو لازمی سی بات ہے وہ کافر ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اس جنگ میں جیسے میں نے پہلے سے کہا تھا کہ 70 کفار مارے گئے تھے، تو 70 کے قریب قید بھی ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سوچ کے بالکل برعکس یہ سلوک کیا گیا علیہ السلام نے۔ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، یہ ہمارے قید میں آئے ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ جیلیں اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے سلوک یہ کیا ان کے ساتھ کہ ہر ایک صحابی کو 3-3 4-4 قیدی حوالے کر دیں کہ آپ ان کو اپنے گھر میں یا اپنے کسی
مہمان خانے میں آپ ان کو رکھیں، کیونکہ پہلے جیل وغیرہ تو تھے ہی، تو ہر ایک صحابی کو 3 سے 4 کافر جو قیدی تھے وہ حوالے کر دیے، اور ان کو تاکیداً یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حالانکہ قیدی تھے، کافر تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ. تو ایک اور سوال ہے، یہ ہے محمد معاذ فرام کراچی، یہ کراچی سے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ آپ کے داماد حضرت عبدالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ کافر تھے، کافروں کی طرف سے جو ہے لڑنے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کو قید کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کیا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو عام کے ساتھ کیا گیا، یہ خاص طور پہ؟ دیکھیں، اسلامی حکومت کی آپ علیہ السلام نے بالکل وہی سلوک کیا جو دیگر قیدیوں کے ساتھ کیا گیا. جیسے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور اسی انداز میں اپنے داماد جو پہلے کافر تھے اس وقت مسلمان نہیں ہو سکے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، کیونکہ اسلامی حکومت کی اس میں بھائی چاچا بھتیجا سارے برابر ہوتے ہیں، چاہے کافر ہوں سارے برابر ہوتے ہیں اگر قید کی صورت میں وہ آئیں. لیکن پھر بھی ایک محبت تھی. رات کے وقت جب ان کو مطلب قید میں کیا جاتا تھا تو کرانے کی ایک قیدی کی آواز آتی، کیونکہ ایک انسان جب قید ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف میں تھے تو وہ کرانے کی آواز آتی تھی. تو آپ علیہ السلام کے دل میں وہ بات ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ صبر کر کے پھر بھی یہی حکم کیا کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے پھر دوسروں کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تو لازمی سی بات ہے جب جیسے آپ نے کہا کہ قید کے اندر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو قید کے اندر کیا کوئی قید خانہ تھا اس کے اندر ان کو رکھا گیا، یا پھر یہ کوئی خاص جگہ تھی اس کے اندر رکھا گیا، یا عام جیسے صحابہ کرام کے جو ہے گھر تھے ان گھروں کے اندر رکھا گیا؟ کون سی جگہ تھی، رہائش گاہ کیسی اس طرح کی؟ یہ جیل وغیرہ تو اس دور میں نہیں تھے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہر صحابی کو 3 سے 4 قیدی دیے اور کہا کہ یہ ان کو اپنے ہی پاس رکھو. تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے مہمان خانے میں جو ان کی اپنی ہی جگہ تھی، عمومی جو جگہ تھی، انہوں نے وہی ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. تو کوئی قید خانہ کوئی جیل وغیرہ نہیں تھا، ان کو اپنے پاس ہی جہاں وہ رہتے تھے انہیں کے ساتھ ان کو رکھا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ذہن میں سوال آ رہا ہے، کیونکہ غزوہ بدر سے متعلق بہت سارے سوالات ماشاء اللہ اچھے انداز میں جواب دے رہے ہیں، بہت اچھا لگا مجھے بھی. میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے حالت جنگ کی مختصر سی کیفیت، کیونکہ وقت بھی کافی آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ہوتا ہے، آپ کا بھی قیمتی ٹائم ہے، تو ہمارے پاس جو پروگرام میں وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے. مختصر سی کیفیت بتا دیں کہ حالت جنگ کی مختصر سی کیفیت کیا تھی، کس طرح ہوا، کیا ہوا، تو یہ بتا دیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی. جب مسلمان رات کو پہنچے بدر کے مقام پر تو آپ علیہ السلام نے جگہ دیکھی، پھر کافروں کی جگہ دیکھی، اپنی تعداد دیکھی، پھر کافروں کی تعداد دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے پاس جو سامان تھے ان کو دیکھا، پھر کافروں کے سامان کو دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے غمزدہ سے کہا کہ اتنی طویل تعداد اور ان کی اتنی کثیر تعداد ہے. تو آپ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. تو میں نے حجرے میں جا کر دیکھا تو آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے، گر گرا کے رو کر دعائیں مانگ رہے، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ رب العزت ان کی مدد فرما. یہ 313 کی قریب تعداد ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو اس دنیا میں اس زمین میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو اتنے روئے اور اتنے گڑ گڑائے اللہ کے حضور کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور داڑھی مبارک سے وہ آنسو کے قطرے ٹپک رہے، اتنے روئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا اے اللہ کے رسول آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. پھر اللہ رب العزت نے بطور وحی نازل فرمایا ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کی ضرور مدد کی جائے گی. پھر اگلے دن جب یہ جنگ لڑی گئی تو جنگ کا جو ماحول تھا کہ شروع میں تو کفار بڑے غرور میں تھے کہ ہم جیت جائیں گے، ہماری تعداد زیادہ ہے، کیونکہ ان کا سارا جو وہم اور گمان اپنے نیز و تلوار تیر و تلوار پہ تھا، اپنی کثیر تعداد پہ تھا. تو ان کو بڑا غرور تھا اس پہ کہ ہم جیت جائیں گے. اور مسلمانوں کی جو نظر تھی وہ نصرت خداوندی پہ تھی. جب جنگ دونوں طرف سے لڑی گئی تو
جنگ کی یہ کیفیت تھی کہ مسلمان ابتدا میں تو بہت غمزدہ تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، تو مسلمانوں نے جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جیسے میں نے پہلے جنگ کی تھوڑی سی کیفیت یہ بیان کی، نصرت خداوندی کی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم گھوڑوں پر ہوتے تھے یا ہم پیدل ہوتے تھے، کسی کافر پر جب حملہ آور ہم ہوتے تھے تو ہماری تلوار اور یعنی ہمارے ہاتھوں میں جو تلوار ہوتے تھے، نیزے ہوتے تھے، کچھ بھی، ہم کسی کافر کو مارنے کی غرض سے ہاتھ ہم اٹھاتے تھے تو ہمارے ہاتھ فضا میں ہوتے تھے، کافر کی گردن کٹ جاتی تھی. جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ کے بعد دیکھا کہ جن کافروں کو قتل کیا گیا تھا ان کی گردن میں سیاہ کلر کا نشان تھا. تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں کے مارنے کے نشانات ہیں. تو جنگ کی جو ماحول وہاں تھا کہ اگر آپ دوسرے الفاظوں میں یہ کہتے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کم، فرشتوں نے زیادہ مارا. تو نتیجہ بھی بعد میں یہی نکلا کہ مسلمانوں کی 14 قریب تعداد میں شہید ہوئے، کفار کے بہت زیادہ ہوئے. تو جنگ لڑتی آخر کار جو ہے نا کفار کو شکست ہوئی اور کفار کے بڑے سردار جو ہے اس میں مارے گئے. ابو جہل اور 11 بڑے سردار مارے گئے اور 70 کے قریب اس میں قیدی گرفتار ہوئے. بالآخر مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی. تو ناظرین آپ نے سنا اس جو نا غزوہ بدر سے متعلق ان کی کیفیت مختصر سی آپ نے سنی کہ دیکھیں انسان کا جب ایمان پختہ ہو، جب انسان کا ایمان اور یقین اللہ پر ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. بظاہر اگر آپ کو یوں کہا جائے کہ ایک طرف آپ 313 بندے لے کر آئیں اور دوسرے جو ہے نا 1000 بندے ہوں گے تو یقیناً آپ بالکل موٹے تازے اور بڑے جو ہے نا طاقتور اور پہلوان قسم کے لوگ بھی لے کر آئیں گے اور وہ 1000 جو بالکل جو ہے نا مریل قسم کے ہوں گے وہ آپ سے جیت جائیں گے. کیونکہ بظاہر انسان کا عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ 313 اور 1000 کا مقابلہ کیا جائے. لیکن یہاں اللہ رب العالمین کی مدد صرف اور صرف مدد تھی. صرف یہ مدد اس وجہ سے ملی کہ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اسی لیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں تو یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. تو ہمیں بھی اسی طرح ایمان جو ہے نا ایمان پر ہم نے اسی انداز میں جو ہے نا اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو ہم نے اسی انداز میں مضبوط کرنا ہے، اپنے یقین کو کامل رکھنا ہے. ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. مشکلات کے اندر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کریں گے. حضرت یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابو جہل جو ہے نا ان کے سردار تھے کفار کے، تو ان کی موت کس طرح ہوئی؟ ابو جہل جو ہے تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل کو مارنے والے 2 چھوٹے بچے، حضرت معاذ اور حضرت معاویہ رضوان اللہ عنہم. یہ 2 چھوٹے بچے تھے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، واقعات میں پڑھا ہوگا، روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا اور علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے صف بندی ہوتی ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب جہاں کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ پہ تو میں نے آگے پیچھے دیکھا، یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صرف میرے دائیں اور بائیں طرف ہے کون. کیونکہ انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ جو ہوتی ہے کہ دائیں بائیں میرا کون ہے تاکہ میری جو حفاظت کے لیے طور پر ہے نا کون ہے. جب اس نے دیکھا تو ایک طرف بھی چھوٹا بچہ اور دوسری طرف بھی چھوٹا بچہ، حضرت معاذ اور حضرت معاویہ، وہ حیران ہو گئے تو میری حفاظت کون کرے گا، یعنی جنگ تھی. تو اتنے میں ایک بچے نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں حیران ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے ابو جہل کو کیوں کہا کہ آپ پوچھ کیوں رہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دے کر وہ تلا ہوا ہے، تو ہماری یہ زندگی کا مقصد بن چکا ہے کہ ہم اس کو قتل کریں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو صف بندی کر کفار کی یہ ابو جہل ہے. تو وہ فوراً بھاگے، وہ جو 2 بچے تھے وہ فوراً بھاگے. جب وہ بھاگے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو تلوار تھی ان کے پاس وہ ان کے قد سے بڑی تھی. وہ جو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی وہ ان سے قد سے بڑی تھی اور زمین میں گھسیڑ کے وہ اس تلوار کو لے جا رہے تھے. جب وہ جا رہے تھے، جب ابو جہل گھوڑے پر سوار اپنی صف بندی کر رہا تھا تو ان میں سے ایک بچے نے وہ تلوار سے ان کے گھوڑے کی ٹانگوں پر وار کیا. اس کی وجہ سے ابو جہل گر گئے. تو ان دونوں بچوں نے ابو جہل پر حملہ کی جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے. پھر ایک صحابی نے آ کر اس کو قتل کیا. اس طرح ابو جہل کی موت ہوئی. 2 بچوں نے ان کو شدید زخمی کیا
جو 2 بچے تھے حضرت معاذ, اور اس کے نتیجے میں جو ہے ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ بن ابو جہل, جب اس نے دیکھا کہ میرے والد پر, میرے باپ پر حملہ ہو رہا ہے, تو اس نے حضرت معاذ یا حضرت معاذ دونوں میں سے کسی چھوٹے بچے سے صحابی پر ان پر وار کیا, جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا. جب ان کا ہاتھ کٹا تو انہوں نے دیکھا کہ لڑنے کی یعنی اس ہاتھ کی وجہ سے لڑائی میں دشواری ہو رہی ہے, یعنی ہاتھ پہ تلوار لگی ہے, ہاتھ لٹک رہا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کے زور سے کھینچ لیا, یعنی اس ہاتھ ہی کو نکال دیا, اور ایک ہاتھ سے لڑتے گئے, اور اس وجہ سے ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا. پھر ایک صحابی جو صحابی تھے ان کے ارد گرد تھے, وہ صحابی کہتے ہیں فوراً آ کر میں نے اس ابو جہل پر وار کیا اور اس کو قتل اور مردار کر دیا. ناظرین, آپ نے سنی گفتگو حضرت معاذ و حضرت معوذ رضی اللہ عنہما, 2 چھوٹے بچے تھے, صحابی تھے, ان کے ایمان اتنا یقین پختہ تھا, ان کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو وہ بچے, حالانکہ وہ اس وقت جو ہے نا مکلف بھی نہیں تھے, یقیناً حضرت سے جس طرح میں نے گفتگو سنی وہ چھوٹے تھے, اور تلوار سے بھی جو ہے نا وہ ان کا قد چھوٹا تھا, تو یقیناً بچے ہوں گے, تو اس وقت وہ اس چیز کے مکلف بھی نہیں تھے باوجود اس کے, لیکن انہوں نے جو ہے نا ایمان کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کی, اور جا کر کے وہ حملہ آور ہوئے اس ابو جہل جس سے دنیا کانپتی تھی, اس کو جا کر کے وہ قتل کیا اور جہنم رسید کرنے کا سبب یہ صحابی بنے. تو یہ صحابی کون تھے؟ یہ صحابی وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا, بڑے والے کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں, چھوٹے بھائی کو کہا آپ نہیں جا سکتے, اور جب ضد کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ دونوں لڑو, اگر آپ جیت گئے, چھوٹے والے کو کہا آپ جیت گئے تو آپ کو لے کر جاؤں گا, اور بڑے والا تو ویسے بھی اس کو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی, تو وہ بڑے بھائی کو جا کر کان میں کہتا ہے کہ اے بھائی آپ کو تو اجازت مل گئی ہے, آپ جان بوجھ کر گر جائیں تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے, یہ ایمان تھا. پھر وہ بڑے بھائی خود جان بوجھ کے گئے, چھوٹے بھائی کو بھی اجازت ملی, اور وہ سبب بنے ابو جہل کے قتل کا. تو یقیناً اس سے بہت سارے جو ہے نا ہمیں سبق ملتا ہے, بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے, تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایمان کو اپنے مضبوط کرنا ہے. تو حضرت یہ بتائیں کہ یہ جنگ یقیناً ہوئی ہے, تو اس کے بعد اس سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اس کا کوئی علمی اعتبار سے یا مسلمانوں کے لیے, صحابہ کرام کے لیے کوئی فائدہ ہوا ہے, یا آج تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں, اس جنگ کو لڑنے کا جو سبب تھا, جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے. ہجرت کرنے کے باوجود بھی جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, مکہ چھوڑ دیا, پھر بھی جو کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے, طرح طرح کی ظلم اور مصیبتیں ان پر ڈالتے تھے. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ بند ہو گیا, کفار مسلمانوں کو تنگ کرنا انہوں نے اس حوالے سے چھوڑ دیا. تو جس کی وجہ سے سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہوا کہ کفار نے مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ نہیں تھا. وہ مسلمانوں کو انتہائی قلیل تعداد میں سمجھتے تھے, کمزور سمجھتے تھے, جس کی وجہ سے جب یہ غزوہ لڑا گیا, یہ لڑائی جب لڑی گئی, تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری اتنی کثیر تعداد کا ایک جماعت تھی, ایک لشکر تھا, اور اس کے باوجود جو ہے ہمارے پاس اتنی آلات جنگ بھی تھے, سب کچھ بھی تھا, اس کے باوجود انتہائی قلیل تعداد نے ہم پر وار کیا اور ہمیں انتہائی ذلت کے ساتھ ہمیں شکست دی, اور ہمارے 11-12 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا. تو کفار کے دل میں دوسرا فائدہ جو ہوگا, کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور بڑھ گیا. یہ دو بڑے فائدے اس میں. ٹھیک, آج کا پروگرام چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آخری سوال ہے پروگرام کا آپ سے کروں گا, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کیا اس فتح میں, جو فتح غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے, تو جو فتح ہوئی ہے مسلمانوں کو, اس سے کیا مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے نقصان یا کوئی مشکلات کا, تو اس کو وضاحت کریں, اگر نہیں ہوا اس میں مشکلات اس طرح بڑھی کہ آپ نے, کیونکہ یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب 2 فریقوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے, تو جب ایک فریق ہار جاتا ہے تو وہ اور مزید محنت کرتا ہے تاکہ دوسری بار میں اس کو شکست دے, بدل لوں میں اس کو شکست دوں. جب کفار اس میں ہارے تو کفار نے اور مزید محنت کی, ان کے دل میں اور زیادہ وہ ہوئی کہ انتہائی قلیل تعداد نے ہمیں کیسی شکست دے دی, وہ اور غرور میں آ گئے, اور انہوں نے مزید محنت کی. پھر کہا کہ اگلی بار جو ہے ہم مسلمانوں کو مار کر ہی چھوڑیں گے. اس وجہ سے تھوڑی سی یہ نقصان اٹھانی پڑی مسلمانوں کو کہ اور زیادہ کفار کے دل میں مسلمانوں کی ایک نفرت پیدا ہو گئی. کہا کہ ہم اگلی بار جو ہماری جنگ ہوگی ہم مسلمانوں کو اس سے بدلہ لیں گے, جو ہماری جنگ اور
جو مطلب جنگ بدر جو ہوئی جس میں مسلمانوں نے ہمیں شکست دی اس کا بدلہ ہم لیں گے. تھوڑی یہ جو نقصان ہوا یہ اسی وجہ سے نقصان ہوا. ناظرین چونکہ آج کا جو پروگرام کو جو وقت مختص تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. یقیناً آپ نے پوری گفتگو سنی ہوگی. غزوہ بدر سے متعلق بہت سارے سوالات ان کے جوابات آپ نے سنے ہوں گے اور یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا. اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی انداز میں ایمان کی دولت سے نوازیں. تو انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے مہمان اسامہ فاروقی کے ساتھ آپ کا میزبان گلفراز صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.